السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 105 تا 107 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فاما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس مقدس اور لاریب کتاب میں انسان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ انسان ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتا ہے، اللہ کی رہنمائی کو کس طرح حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے آسان الفاظ میں اور بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح میری باتیں، میری نشانیاں آ چکی تھیں، وہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اب دیکھیں اس میں کون سی بات جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ واضح طور پہ اللہ فرما رہے کہ تم تو فرقوں میں نہ بٹو اور نہ اختلافات میں پڑو۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ایسے لوگوں کے لیے میرا عذاب ہے دردناک، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن، یعنی جس دن تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان کے جو چہرے ہیں بڑے روشن اور تابنے، کچھ لوگ ہوں گے ان کے بعض کے جو چہرے ہیں وہ تو چمکتے ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی بعض کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے اور بعض کے چہرے افسردگی میں سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي، اب آگے اللہ اس کے وضاحت فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِي اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے؟ یعنی اللہ انہیں فرمائے گا، ان سے پوچھے گا، یعنی جو لوگ کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان تو لے آئے اور پھر انہوں نے وہ کفر کی طرف، ہدایت کو چھوڑ دیا، تفرقے میں پڑ گئے، اللہ کا جو رستہ ہے بحبل اللہ، اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، فذوقوا العذاب، چکھو تم عذاب بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم انکار کرتے تھے میرے فرمان کا، میرے احکامات کا تم انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اب چکھو مزہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اب آگے پھر فرمایا کہ جن کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، نَبْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تابناک چمکتے چہرے ہوں گے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح الفاظ میں فرما دیا کہ تم اہل کتاب کی طرح تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ، انتشار میں نہ پڑ جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود، اور آج بھی ایسی ہے کہ کیا ہمیں اچھائی سچ نہیں پتہ کہ سچ اور جھوٹ جو ہے اس میں فرق کا نہیں پتہ کہ سچ اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، کسی کا مال کھانا، کیا یہ کس کو نہیں پتہ، حرام کھانا، کسی ظلم زیادتی کرنا، کیا یہ کون ہے جس کو نہیں پتہ؟ یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم برائی کے رستے پہ چلیں گے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلیں گے
تو اگلی آیت میں اس کی تشریح فرمائی کہ علم کے باوجود جو لوگ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں، اور جو احکامات پر عمل پیرا ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوں گے۔ یہاں جو ہے نا، جو لوگ صاحب علم ہیں، اگر وہ دنیا کی جاہ و جلال، شہرت اور دولت کی خاطر امت میں اگر انتشار پیدا کر رہے ہیں تو یعنی وہ یہاں عیاشی تو کر سکتے ہیں، یہاں اپنے نمبر تو بنا سکتے ہیں، واہ واہ تو کروا سکتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں اللہ کا حکم آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی، وہ یعنی ان کو تفرقہ پیدا کرنے والوں کا جو انجام ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، کہ جو جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوں گے، اور جو اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے تابناک ہوں گے۔ اور تفرقہ ڈالنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے یہی جو فرما دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ایک بات کو بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کی جو کتاب ہے نا اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا وہ متشابہ آیتوں کو پکڑتے ہیں اور پھر ان کی تشریحات اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، دین کو ادھر لے گئے ادھر لے گئے، اپنی مرضی کے معنی نکالے، حالانکہ وہ مفہوم ان کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو آیات محکمات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دو، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جو متشابہات ہیں ان کو کریدنے کی کوشش نہ کرو، ان کو خام خواہ اپنے مرضی کے مطلب تشریح وضاحت کر کے جو لوگ لے جاتے ہیں نا دین کو اس طرح، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہی مفہوم ہے نا فرقہ بندی کا، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آیت نمبر 2 جو ہے نا اس کو واضح طور پر ہم پڑھ لیں سورۃ آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ واضح حکم ہے ان کو مان لو، اس پہ عمل کرو، خام خواہ جو ایسے باتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بغیر ان کا کسی کو علم نہیں ہے، اور اس میں اپنی مرضی کے مطلب نکالنے سے کیا، یہی دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی لوگ، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جو دین میں تفرقہ بازی کی بنیاد ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے معزز علماء کرام متشابہ آیات کو پکڑ کے ادھر کھینچ لیا، اور سوشل میڈیا پہ الامان بن حفیظ جس عالم کی میں تو رونا آتا ہے اس سن کے، جس عالم کی بھی بیانات کو کلپس کو اٹھاؤ وہ دوسرے پر تنقید ہے، دوسرے گروہ پر تنقید ہے، بس اور کچھ نہیں۔ ہم نے اس کو یوں نیچا دکھا دیا، ہم نے اس کا یوں تیا پانچا کر دیا، ہم نے اس کو اس کا یہ بھرس نکال دیا، کوئی تڑیاں لگاتا ہے، کوئی کسی کو زیر کرنے کی یعنی یہی کچھ دیکھنے کو۔ تو یہ قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں ہم، کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہی کچھ قرآن میں ہے کہ لڑو مرو، دوسرے پر تنقید کرو، دوسرے کے کیڑے نکالو، سب یہی، بس یہی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کی عقل نہیں ہے، وہ بزدل ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہو گیا، اس کے دل میں منقوڑ ہے، یعنی یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا کے واسطے بہت ہو چکی، یہود و نصارہ نے ہمارے اندر تفرقہ بازی پیدا کر کے ہی تو ہم نے کمزور کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مقابلہ بازی نہیں کرتے، مسلمان سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بہترین ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا اور امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور کبھی وہ کسی فرقے کی پشت پناہی شروع کر دیتے ہیں اور وہ فرقہ دوسرے کا تیا پانچا کرتا ہے، کبھی کسی کا کبھی کسی کا۔ تو اس طرح وہ اب آرام سے بیٹھے، اپنا کام جو وہ خود نہیں کر سکے وہ ہمارے اندر کے لوگوں سے ہی کروا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس تفرقہ بازی سے باہر نکلو، امت کو قرآن اور حدیث کا جو
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سبق دو، اس کی طرف امت کو لے آؤ۔ جو چند چیزیں اختلافات والی ہیں وہ صحابہ کرام میں بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے نہ تو فرقوں میں بٹے، نہ انہوں نے آپس میں اس کو لڑائی جھگڑے کا سبب بنایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو چند باتیں اختلافات کی ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر اسلام کا جو سبق ہے کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن و حدیث کو پکڑ لو، اور قرآن و حدیث میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمارے لیے ہر وہ چیز ہماری ضرورت ہے اس زندگی، دنیاوی زندگی کی اور آخری زندگی کی، ہر ضرورت کی چیز، ہر طرح کی رہنمائی ہمیں ان سے مل جاتی ہے، مل سکتی ہے۔ قرآن کی طرف لوٹ آؤ، حدیث کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔